الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويعز المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زن گرامی، چونکہ اس ہفتے میں اسی ہفتے میں ہم انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت منا رہے ہوں گے، اور آپ یقیناً جانتے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں شیعت ایک بار دوبارہ زندہ ہوئی ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ چھٹے امام کے بعد یا مولا کائنات کے بعد اگر عالم آل محمد ہے، عالم آل محمد کسی کو کہا گیا ہے تو امام رضا علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اب چونکہ یہ ہفتے میں ہم نیکسٹ جمعہ جو آئے گا وہ ولادت گزر چکی ہوگی، تو ہم امام رضا کے ہی نظریات کو آپ کے سامنے سوشل لائف کے بارے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آج ہندوستان میں آپ دیکھیے، یہ بڑا نعرہ بڑے زور و شور سے بلند کیا گیا کہ آرٹ آف لیونگ، زندگی گزارنے کا طریقہ آرٹ کیا ہے، اور اس کو بہت پرموٹ کیا جا رہا ہے. مثلا ایک مثال ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم آرٹ آف لیونگ سکھائیں گے آپ کو، اور جن کے پاس ریئل میں آرٹ آف لیونگ ہے وہی سوتے رہتے ہیں، وہی غفلت میں ہوتے ہیں، انہی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہی ہم سوشل لائف کیسے گزاریں. میں چاہتا ہوں چند نکات کے پورے خطبے میں، تو میں سارے بات تو آپ کے سامنے نہیں لا سکتا ہوں، لیکن چند نکات کی طرف امام رضا علیہ السلام کی اس خصوصیت کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں. آپ دیکھیں، جب امام رضا علیہ السلام ولی عہد بن گئے تو ایک طرف مامون اور اس کی پوری حکومت تھی، اور ظاہراً یہ حکومت ایسا شو کرتی تھی کہ ہم امام رضا کے فیور میں ہیں، اور امام کا نظریہ جو ہے ہی حکومت کے اوپر چلتا ہے، جبکہ ایسا تھا نہیں. آپ بہت ساری موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں امام نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھئی میں اس حکومت میں کوئی انٹرفیئر نہیں کروں گا. تو آپ کہو کہ میں اس کو ہٹا دوں، ان کو پوسٹ پہ رکھ دوں، یہ کام میرا نہیں ہے، یہ آپ کرتے رہے. لیکن امام کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہوگا تو اس کو سیدھا ضرور کریں گے، یہ امام کا فریضہ ہے. امام کی ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں گے تو اس کی طرف ضرور اپنی آواز بلند کر دے. اس سے بحث قطع نظر کہ وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا وہ ایک الگ بحث. امام کا کام ہے اس کی طرف متوجہ
کر دینا۔ اب آپ جہاں پر ایک ایسی زندگی ہو، اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے تاریخی ہے یہ، کہ امام کا زمانہ جو آپ کو ظاہراً لگتا ہے بڑا پیسفل امام رضا کا زمانہ تھا، نہیں، بہت ٹینشن بھرا زمانہ تھا۔ ایک ایسا ٹینشن جہاں دوست بھی یہ سمجھنے لگے کہ امام نے دشمن سے ہاتھ ملا لیا۔ اور بنی عباس یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں چھٹے امام نے ایک عجب جملہ کہا ہے، کبھی میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، کہ چھٹے امام نے یہی، جب آپ جانتے ہیں کہ یہ چھٹے امام پانچویں امام کا زمانہ وہ تھا تھوڑا سا پانچویں امام کی آخری زندگی کا اور چھٹے امام کی پوری زندگی میں، وہ بنی امیہ بدل رہے تھے اور بنی عباس آ رہے تھے، تو ایک شیطان جا رہا تھا، اس سے بڑا شیطان آ رہا تھا، لیکن یہ جو بڑا شیطان تھا اس نے کیا کیا تھا، اس نے پوری جو ہے جب یہ چینج کر رہے تھے بنی امیہ کی حکومت کو، تو سارا یہ نعرہ تھا ان کا کہ ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہم تو آل محمد کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ حکومت ہم لینا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ اماموں کو ان کا حق مل جائے، ہم الگ آل رسول تک یہ لے جائیں۔ اچھا اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف بنی امیہ جا رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں، اور ان کا نعرہ کیا ہے، آؤ ہم آل محمد کو ان کا حق دلا دیں اور ان کی جو جگہ ہے آل رسول کی وہ انہیں مل جائے۔ تاریخ کہتی ہے مدینے میں انہی بنی عباس والوں نے ایک میٹنگ بلائی کہ آخر امام صادق سے کہ بھئی آپ اتنا اسٹینڈ بتائیے، آپ بنی امیہ کے ساتھ تو ہیں نہیں، آپ چاہتے ہیں نا بنی امیہ یہاں چلے جائیں، انہوں نے اس طرح ظلم کیا ہے اور دشمنی اہل بیت میں سب سے آگے بڑھ گئے، تو آپ تو نہیں چاہتے کہ یہ رہیں؟ ہمارے کہا بالکل ہم نہیں چاہتے، تو کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں کہ یہ خراب شیطانوں کو ہٹا کر ہم، اب امام کو تو یہ حقیقت کا پتہ ہے یہ کہ سارا ڈرامہ رچا جا رہا ہے کس لیے، کہ ایک بار حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو پھر ہم جو چاہے کریں گے۔ تو اب بتائیے کہ آپ ہماری حکومت یا ہم جو انقلاب لا رہے ہیں آپ اس کے فیور میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جانتے ہیں امام نے ایک عجب بات کہی، امام نے کہا فرمایا کہ مسئلہ ہمارا کیا ہے، اس لکڑہارے کی طرح ہے جو صبح سے شام تک صبح ہی چلا جاتا ہے لکڑی جمع کرنے کے لیے اور 2 رسیاں لے جاتا ہے، 2 رسیاں پیرل بچھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور لکڑیاں چن کے وہ ان دونوں پہ لا کے رکھتا رہتا ہے۔ جب لکڑی کو ڈھیر ہو جاتا ہے تو ایک سرا دوسری سرے سے باندھ دیتا ہے اور اس کا ایک سرا رسی کا اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور پوری لکڑی کا بوجھ لے کر، امام نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو بھی مجھے پریشانی ہے، بنی امیہ کے ساتھ تو بالکل نہیں ہوں، لیکن تمہارے ساتھ اگر میں آؤں اور کہہ دوں کہ میں آل محمد بنی امیہ کے ساتھ ہے، بنی عباس کے ساتھ، تو پریشانی یہ ہے کہ ساری لکڑیاں میں لے جمع کروں گا اور بوجھ اٹھا کر تم باہر نکل جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ایسے وقت میں اب بنی عباس یہ لوگ ہیں، بنی عباس جب آئے تو انہوں نے نعرہ کیا دیا، اب مامون رشید نے امام کو کیوں بلایا، کہا بھئی یہ حکومت کا حق انہیں ہے تو انہی کو مل جائے، لیکن وہ کیا چاہتا تھا کہ نام امام کا رہے اور ہم اپنا کام کرتے رہے تاکہ یہ جو آج انقلاب کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جائیں گے۔ بھئی دیکھو یہ تو امام ہے نا، اب کیا کہے کی پریشانی تمہیں ہے، تمہارا امام آ گیا سرکار تو اب بات ختم ہو گئی، لیکن امام تو امام ہوتا ہے، ان کی سازش کا سب سے زیادہ علم کس کو ہوتا ہے، امام کو ہوتا ہے۔ اب آپ کبھی سوچئے کہ جب اتنا بڑا ٹینشن کا وقت ہو اور ایسے میں آپ کو انہی دشمنوں کے درمیان رہنا پڑے تو ہے نا آرٹ آف لیونگ کہ کیسے رہیں، ان کو سدھار بھی دیں اور اپنے موقف سے پیچھے بھی نہ ہٹیں، ہے نا۔ اب آپ دیکھیے امام نے کیا کیا اس کے لیے، ایک کام جو بنی عباس میں مامون نے کیا ہے وہ کیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ بھئی دیکھو دنیا کے جتنے نامور حکماء ہیں عالم ان کو بلاؤ، جس مذہب کے بھی ماننے والوں، اور یہ بہانہ کر کے بلاؤ کہ بھئی اسلام سب سے بلند ہے، اب اسلام کی بلندی سے تو کوئی بات نہیں ہے، آؤ ہمارے پاس ڈیبیٹ کر لو، اگر تمہاری بات سچی ہوگی تو ہم مان لیں گے، ہماری بات سچی ہو تو تم مان لینا۔ اب ایسی صورت میں کیا کرتا تھا، اس سے میں ایک مثال لے آتا ہوں، ایک عیسائیوں جاہسلیق کو بلایا، اس زمانے میں جو عیسائیوں کے سب سے بڑے جو رہنما تھے ان کو بلایا، آؤ ہمارے اور آپ کے درمیان ڈیبیٹ ہو جائے۔
تو جاسلیق نے جو وہاں اس کے عالم تھا عیسائیوں کا، اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا دیکھیے آپ ہمیں تو بلا رہے ہیں اور آپ کے پاس جو عالم ہے وہ ہمیں قرآن سے جواب دیں گے اور قرآن کو ہم مانتے نہیں، تو ہمارا ڈیبیٹ ہوگا کیسے؟ ہم تو قرآن کو نہیں مانتے۔ تو امام نے پیغام دیا کہ دیکھو اب مامون نے تو سنا دیا کہ دیکھیے وہ ایسا کہہ رہے ہیں، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام نے کہا ان سے آپ پیغام بھیج دیجئے کہ ہم قرآن سے اپنی بات ثابت نہیں کریں گے، ہم تمہاری انجیل سے بات ثابت کر دیں گے۔ تو ایک طریقہ آپ جان لیجئے، یہ آرٹ آف لیونگ ہے۔ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو دشمن کی دلیل سے ہی ان کی کتابوں سے دلیل پیش کر دیجئے، اب اس کو تو کہنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ تو امام نے یہ کام کیا کہ جتنا بھی بڑا دشمن ہو اس کو برداشت کرنے کی طاقت سکھائی۔ یہ ہے آرٹ آف لیونگ۔ کسی بھی انسان کو، آپ اور میں، آج ہمارا سامنا جو ہے طرح طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ آج اتنا آپ کہہ سکتے کہ ان سے بھی ہوتا ہے جو دشمن ہیں، ان سے بھی ہوتا ہے جو دوست ہیں، اور پھر ان میں الگ الگ نظریات، الگ الگ عقائد، الگ الگ دین کے ماننے والے ہیں، الگ الگ جو ہے ان کے پاس تھیالوجی ہے۔ تو یہ سارے لوگوں کے درمیان آپ رہنا ہے، آپ کو، اور سپیریئر رہنا ہے، تو کیا ہونا ہوگا؟ آپ کے پاس پرفیکٹ علم ہونا چاہیے، اور وہ بھی جتنے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ان سب کی تھیالوجی کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اور پھر پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسلام اس مسئلے میں کیوں ان سے بہتر ہے۔ یہ ہمیں امام رضا نے سکھایا۔ مولا نے اتنے مناظرے کیے۔ اب ایک مثال ہے، اس نے، ایک آدمی نے کہا کہ آپ کہتے ہو خدا ایک ہے، ہم تو دو خدا کے ماننے والے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ایک خدا کے بارے میں تو سارے لوگوں کو یقین ہے، سارے لوگ دنیا میں میکسیمم لوگ جو ہے ایک خدا کو مانتے ہیں۔ تم اگر دوسرے خدا کو مانتے ہو تو پہلے ایک خدا کے تو ثابت کرو تو دوسرے کی بات آئے گی نا۔ وہ حیران رہ گیا کہ مولا نے مجھے قرآن سے دلیل نہیں پیش کی۔ امام نے کہا بھائی تم کہہ رہے ہو دو خدا، پہلے ایک کو ثابت کرو پھر دوسرے کی بات کریں گے نا۔ ایک کو ثابت نہیں کر پا رہے ہو، دوسرے کی طرف جا رہے ہو، تم پہلے آؤ بتاؤ ہمیں، ایک خدا کو مانتے ہو نا تو دوسرے خدا کی بات آئے گی۔ تو امام نے بتایا، ہمیں سکھایا کہ کسی سے بھی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو، گفتگو کرنا چاہتے ہو، انٹریکشن کرنا چاہتے ہو، تو ضروری ہے کیا؟ اس کے نظریات کو جانو اور پھر اس کا احترام کرنا بھی سیکھو۔ اب اسی میں ایک مثال ہے، آپ دیکھیں کتنی خوبصورت امام نے یہ سکھایا۔ اس طرح کے امام ڈیبیٹ کر رہے تھے اور ایک مذہب کے لوگ نہیں، بہت سارے مذہب کے لوگ تھے، صبح سے گفتگو ہو رہی تھی یہاں تک کہ ظہر کی اذان کا وقت آ گیا۔ اذان کا جب وقت آیا تو امام اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اب چونکہ نماز کا وقت ہے، اب یہ گفتگو جو انٹریکشن بعد میں ہوگا، نماز کے بعد ہوگا، اس وقت کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں ان میں سے ایک نے، جس کا نام عمران تھا، اس نے کہا آپ اٹھ کے جا رہے ہیں، آپ اپنی بات مکمل کر لیتے تو اچھا تھا، شاید میں مسلمان بن جاتا۔ امام نے فرمایا ہم اسی سچے مسلمان کی تو بات کر رہے ہیں، پہلے نماز پڑھتا ہے پھر آگے بات کرتا ہے، تو تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم نماز کو چھوڑ کے تم سے بات کریں؟ ہم جس خدا کو ماننے والے وہی ہدایت دیتا ہے، ہمارا کام ہے اس کے راستے میں کوشش کرنا۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ تمہیں مسلمان بنایا کسی اور کو، ہمارا کام ہے دلیل دینا اور اس خدا کی عبادت کر کے۔ تو ہماری زندگی میں پیورٹی اللہ کی عبادت ہے، اور وہ عبادت چھوڑ کے ہم کسی کے ساتھ کوئی اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتے، اور ہم یہی نہیں چاہتے کہ ہم عبادت کریں، تم بھی جاؤ اپنی عبادتیں کر لو۔ آپ دیکھو آج ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اگر مثلا کسی سے انٹریکشن کر رہے ہو نا اور نماز کا وقت ہو جائے تو کہتے یار پتہ نہیں بزنس ہوگا یا نہیں ہو، چلو چھوڑ دیتے نماز، پہلے اسے ہی کر لیتے۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ بزنس بھی نہیں ملتا اور ذلیل بھی ہوتے۔ یہ اللہ کا نظام، یہ سسٹم خدا کا ہے۔ آپ یاد رکھیں، اگر کوئی خدا کو چھوڑ کے چاہتا ہے کچھ حاصل کر لے، اللہ کہتا ہے نہیں ہوگا تمہیں۔ یہ اماموں نے ہمیں پریکٹیکلی سکھایا کہ تم کسی بھی صورت میں اللہ کی عبادت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ آپ یقین جان لیں، ہمارے ایمان میں اتنی اس بارے میں سستی اور کاہلی ہے نا کہ ہم یہ عبادت خدا کو اپنے لیے ذلت سمجھنے لگتے ہیں۔
معاذ اللہ، جبکہ یہ اللہ کی عبادت کرنا عزت کا کام ہے، یہ انسان کے شرف کا کام ہے، نہ یہ کہ انسان کی ذلت کا کام ہے۔ اور جب وہی چیز میں اپنے وجود میں، اپنے عقیدے میں، اپنے دل میں اس میں کمزوری محسوس کرنے لگوں گا تو کیا ہوگا؟ آپ یقین جانیں، جب اپنے عقیدے میں کمزوری محسوس کروں گا مجھے، تو پھر زندگی جو میری دنیا کی وہ بدل جائے گی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تم اگر اللہ سے ڈرنے لگو تو اللہ کا کام ہے ساری دنیا کو تم سے ڈرا دے گا، لیکن تم نے خوف خدا چھوڑ دیا تو تم جان لینا تم ہر چیز سے خوف زدہ ہو جاؤ، کوئی چیز تمہیں خوف سے باہر نہیں نکال سکے گی، تمہیں ڈر سے باہر نہیں نکال سکے گی۔ تو ضروری ہے کہ تم اللہ کا خوف اپنے وجود میں محسوس کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو گے تو آپ یقین جان لو کہ اللہ تمہارے لیے وہ کر دے گا جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اس بات کو کہ امام نے اب ہمیں سکھایا کہ کیسے تم کسی کے ساتھ پیش آؤ، کیسے تم اجتماعی زندگی کو اچھے سے اچھا بنا دو، کیسے تم اجتماعی زندگی میں اخلاق کا بول بالا کر دو۔ آج آپ دیکھیے، وہی امام جب ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اخلاق کی کتنی رعایت کرتے ہیں۔ اب ایک مثال میں لے آتا ہوں، آپ دیکھیں وہ مثال کیا ہے کہ امام جب بات کرتے تھے تو دشمن کی بات جب تک ختم نہیں ہوتی تھی اپنی بات کی شروعات نہیں کرتے۔ کتنا صبر چاہیے بولی۔ آج میں آپ سوچتا ہوں نا، جب ہم بات کرتے ہیں کسی سے، اچھا ہم سمجھ گئے، کہتے بھائی سمجھ گئے، بس کرو اب میری بات سنو۔ امام سے زیادہ تو کوئی سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ امام جب وہ شروع کر رہا ہے تو ہی پتا ہے امام کو کہاں لے جائے گا یہ، اس کے باوجود بڑے صبر اور پیشنس سے اس کی بات سن لیتے۔ آپ دیکھو یہ کیا چیز ہے، یہ اخلاق کی بلندی ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا عالم نہیں سمجھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے پاس کتنا علم ہے، لیکن میں اپنی قابلیت تمہیں نہیں بتانا چاہتا ہوں، تو اپنی بات مکمل کر لو تاکہ تمہارے وجود کو سکون مل جائے کہ میں نے اپنی بات کہہ لی تھی، اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا تھا، اور انہوں نے سننے کے بعد میری جواب دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ایک طریقہ کیا تھا، دشمن بھی آئے جب بات کرتے تھے کبھی اس کے سامنے پیر پھیلا کے نہیں بیٹھے۔ کتنی عجیب بات ہے، نہیں؟ بہت چھوٹی سی بات ہے، ہمارے سامنے 10 کافر آگے جمع ہو جائے اور میں اپنے آپ کو سپیریئر ہوں سمجھتا نہیں ہوں، سپیریئر ہوں، اس کے باوجود کیا ہے، میں اتنا احترام کروں کہ اپنا پیر ان کے سامنے پھیلا کے نہ بیٹھوں۔ یہ چاہیے یا نہیں چاہیے حوصلے کی بات؟ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ تم ریسپیکٹ دو گے تو ریسپیکٹ پاؤ گے۔ اگر تم نے ریسپیکٹ دینا نہیں سیکھا، کسی کو عزت دینا نہیں سیکھا، تو تم عزت حاصل کرنے کی کبھی سوچنا نہیں۔ عزت دو گے تو تمہیں عزت ملے گی، اگر نہیں دو گے۔ اب ایک مثال اور میں لانا چاہتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام جو ہے کس قدر انسانیت کو اہمیت دیتے تھے۔ کوئی بھی ہو انسان، اس سے بحث نہیں کہ کون ہے، کوئی بھی انسان ہو اس کو عزت عطا کرنا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، نیشاپور میں ایک مجوسی کا انتقال ہو گیا، اور وہ بہت پیسے والا تھا، وہ بہت زیادہ ثروت مند تھا۔ اس نے وصیت کی کہ میرا پیسہ میرے مرنے کے بعد غریبوں میں بانٹ دیا جائے، جو فقیر و مسکین ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ جو نیشاپور کا گورنر تھا وہ جو ہے اس نے مامون کو خط لکھا کہ میرے پاس فلاں آدمی کا پیسہ تھا اور وہ مر گیا ہے، اور ڈھیر سارا پیسہ اس نے چھوڑا ہے، وہ سارا پیسہ میں نے غریبوں میں خرچ کر دیا، میں سارا غریب مسلمانوں میں بانٹ دیا، جو غریب مسلمان تھے ان کو بانٹ دیا۔ اب خط لے کر آدمی آ گیا اور نیشاپور سے کی مولا نے یہ کام کیا ہے، تو امام نے ان سے ایک عجب بات کہی۔ امام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، یہ آدمی جو درستشتی ہے، مجوسی ہے، اس نے وقف کیا ہے کہ جتنے میری دولت ہے وہ سب کے سب غریبوں میں بانٹنے کا، لیکن گورنر نے کیا کیا، ایک مجوسی کو پیسہ نہیں دیا، سارے مسلمانوں کو دے دیا، سارے مسلمانوں کو بانٹ دیا۔ اب جب خط پہنچا مامون کے پاس کہ میں نے ایسا، گورنر لکھا کہ میں نے ایسا کر دیا اور فلاں نے وصیت کی تھی اور میں نے ایسا کر دیا،
امام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. امام نے فرمایا کہ زردشتی اتنا مسلمانوں کو چاہنے لگا کہ اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ سارے غریب مسلمانوں کو دے دینا. تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ تو مامون نے کہا ایسا ہی. امام نے کہا تمہیں کیسے پتا چلے کہ وہ تم کو چاہتا تھا؟ حقیقت میں اس نے وصیت کی ہے کہ مجوسیوں کو دے دیا جائے. تم نے اس کا پیسہ کیسے مسلمانوں کے درمیان بانٹ دیا؟ ایک کام کرو، گورنر کو لکھو جتنا پیسہ تم نے غریب مسلمانوں میں بانٹا تھا اتنا ہی پیسہ اب تم مسلمان کے بیت المال سے نکال کر مجوسیوں کو دے دو اور ان کے غریبوں میں بانٹ دو. تو ایک بار تعجب ہے نا کہ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو جو تم نے دیا وہ تمہارا پیسہ نہیں تھا، تم نے مسلمانوں کو دے دیا. ایک مجوسی کا پیسہ ہے اور اس نے وصیت کی کہ مجوسیوں میں بانٹا جائے، تو وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے. اب اتنا ہی پیسہ بیت المال سے نکالو اور خزانے سے نکال کر جتنے مجوسی ہیں ان کو دے دو غریب کے مطابق. آپ اس کے توجیہ کیا کریں گے؟ سیدھا سا جواب ہے کہ اللہ امام کہنا کہہ جاتے انسان کی عزت انسان ہونے کے لحاظ سے ہو. مجوسی ہے مسلمان ہے اس لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن نے جو ہمیں سکھایا کہ اے انسانوں، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے درمیان جو قبیلے رکھے ہیں تمہیں الگ الگ گروہوں میں بانٹا. اس لیے نہیں بانٹا ہے کہ تم مثلا ایک دوسرے پہ فوقیت رکھتے ہو، لتعارفوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی پہچان ہو. اس کے بعد والا جملہ امام نے فرمایا کہ یہ کہنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے فضیلت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہو. فضیلت اللہ سے قربت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جب تم اللہ سے قریب ہوگے تو تمہاری فضیلت بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. تو آپ دیکھیں کہ امام کیا سکھا رہے ہیں ہمیں کہ انسانوں کے ساتھ رہنا ہے تو ان سے کیسے سلوک، ویسے تمہارا بیہیویئر ان کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے. ایک جملہ ایک مثال اور لے آتا ہوں اور ہم دوسرے خطبے کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ امام، یقینی بات ہے کہ جب امام کیا تھے، امام ولی عہد بن گئے. ٹھیک ہے، اب جب ولی عہد بن گئے تو یقینی بات ہے کہ امام کا درجہ بہت بڑا ہے. امام ویسے بھی درجہ امام کا بلند ہے اور کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ امام کا درجہ کس قدر بلند ہوتا ہے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن یہ بات کہ بھائی اب جب امام کے وہاں کوئی نوکری کرنے کے لیے آیا تو کوئی غلام ہے، کوئی بڑی پوسٹ کا ہے، کوئی چھوٹی پوسٹ کا ہے، کوئی الگ الگ کام رکھتا ہے. تو امام کے جو غلام تھے، جو امام کے نوکر تھے، ان کے ساتھ آپ دیکھیے امام کا بیہیویئر کیا تھا. آج تاریخ کہتی ہے کہ امام کے ساتھ امام نے ایک دن دسترخوان بلایا اور کہا سارے لوگ میرے نوکر چاکر غریب امیر سب میرے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد ایک مجھے جو جملہ سنانا تھا، دیکھیے کتنا یہ امام چاہتے تھے انسانوں کی رسپیکٹ بڑھے. امام نے اپنے غلاموں کو کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو کھانے کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ تم لوگ کھانا کھاتے رہو، تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہو اور میں تمہارے سر کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، تم اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا. تمہیں کھانے کی رسپیکٹ ہر چیز سے زیادہ کرنا ہوگا. یہ کہ میں امام ہوں اور تم جو ہے میں تمہارے سر پہ کھڑا رہا ہوں تو بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں کھانے کا احترام کرنا ہے، اپنا احترام نہیں. تمہیں روٹی کی عزت دینا ہوگی، انسانوں کو نہیں. اس لیے اللہ کے احترام میں تم بیٹھے رہنا، میں کھڑا رہا ہوں تم بیٹھے رہنا. جب تک تمہارا کھانا مکمل نہ ہو جائے تم اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا. اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی دوسرے خطبے میں آتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں اور بات کو جمع کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ
لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آپ دن بھر کی تھکان کے ساتھ جب امام گھر میں جاتے تھے تو میں صرف ایک جملہ کہانی کہنا چاہتا ہوں. جب امام دنیا بھر کا کام دنیا بھر کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد جب کم سے فارغ ہوتے تھے تو اب عجب ہے روایت کا جملہ فرمایا قال رضا اذا كان خلا جمع حشمه كلهم. جب امام گھر کے اندر جاتے تھے ایک ایک بچے کو بلاتے تھے, گھر کے ہر فرد کو, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, سب کو جمع کرتے اور جمع کرنے کے بعد کہتے تھے فیحدثهم. امام ہر ایک سے گفتگو کرتے تھے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہر ایک سے انٹریکشن کرتے تھے. اس کے بعد والا جملہ یأنس بہم, امام ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے, کہتے تھے میں تم کو چاہتا ہوں, میں تم سے دوست رکھتا ہوں. اور پھر دوسری بات وہ یونسہم, اور امام ایسا ماحول فراہم کرتے تھے کہ وہ پلٹ کے کہیں کہ مولا ہمیں آپ کے آنے سے ہمیں بھی بڑی انسیت ہوتی ہے. آج آپ جانتے ہیں پورے ہمارے جو فیملیز لائف میں اس میں ایک چیز کی کمی آ رہی ہے اور بہت زیادہ کمی آ رہی ہے. اتنی زیادہ یہ کمی ہے, وہ کیا ہے, ہم اپنے ایموشن, اپنی محبت اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. جبکہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, عورت ہو یا مرد ہو, ہر ایک کو ضرورت ہے کیا کی, محبت کی. آپ یقین جانیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو میں یہ چیز نہیں سکھائی کہ وہ آپ سے محبت کریں تو کیا ہوگا, وہ ایسی باتیں چھپا لیں گے جس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. اور ایک دن جب اظہار کریں گے تو آپ شاکڈ ہو جائیں گے, کہتا اچھا یہ بھی تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. پتہ کیسے چلتا, پتہ چلتا ہے جب کسی کو آپ بھروسے میں لیجئے, اعتماد میں لیجئے, آپ ان کو اس طرح ان کے ساتھ فری ہو کر بیہیو کیجئے کہ ان کو لگے کہ یہ تو ہمارا باپ ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, اور یہ تو ہمارے اس لیے محبت سے پیش آئے گا, ہمارے ساتھ تو نیکی کے ساتھ پیش آئے گا. تو ہمیں ہر صورت میں چاہیے کہ ہم اس کی قربت حاصل کریں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ امام چاہتے تھے کہ اس طرح ان کے ساتھ پیش آئیں کہ انہیں غربت کا احساس نہ ہونے پائے, ان کو ہرگز یہ احساس نہ ہونے پائے کہ یہ ہمارا نہیں ہے, یہ اپنا نہیں ہے, اس سے ہمیں محبت نہیں ہے, یہ ہمارے چاہنے والا نہیں ہے. اور اگر یہ کام آپ نے کر لیا جو امام کہہ رہے ہیں کہ تم روز اپنے بچوں کو اکٹھا کرو, چھوٹے بڑے سب کو اکٹھا کرو اور سب سے گفتگو کرو, ان سے ان کی مسئلے سنو, ان کی پریشانی کو سنو, ان کی باتوں کو سنو, اور پھر ان سے اپنی محبت کا اظہار کرو اور وہ بھی تم سے اپنی محبت کا اظہار کریں. نتیجہ کیا ہوگا, آپ یقین جانیں اگر کسی کو محبت ہوئی تو وہ ہر طرح کی سیکریفائی کرنے کو تیار ہوتا ہے, اور اگر محبت نہیں ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ دکھاوے کا رشتہ کیا ہوتا ہے, تھوڑی دور تو چلتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی قسمت میں ٹوٹنا لکھا ہوتا ہے. اسی لیے جب تک رشتے کی بنیاد خلوص پہ نہیں ہوگی وہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا. انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو امام رضا علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. اللهم صل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة إمامي المؤمنين. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أئمة المسلمين. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر إمام المؤمنين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدیر. اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. مومنین کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما. جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا حق انہیں بازیاب فرما. اے اللہ مومنین کی حفاظت فرما. اے میرے معبود ہماری اموات کو اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں نور آل محمد، محبت آل محمد و ہدایت آل محمد، اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی